بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون۔ آیت نمبر 172 اور 73 سورہ اعراف۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات یاد دلاؤ، لوگوں کو وہ واقعہ یاد دلاؤ جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا اور خود ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا۔ لوگوں کو وہ وقت اور وہ واقعہ یاد دلاؤ جب تیرے رب نے بنی آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور ان کو خود اپنے آپ پر گواہ بنایا، اور اس وقت یہ کہا الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے مل کر کہا کیوں نہیں، شہیدنا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ایک عہد کا ذکر ہے، اس کو یاد دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو مشہور ہے عہد الست کے نام سے۔ عہد الست، عہد ازل کے وقت ایک عہد لیا تھا۔ اس عہد کا یہاں ذکر جو ہے اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سے پیچھے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ بہت سارے ان کے معاہدوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات کہی کہ آپ یوں کریں تو ہم یہ کریں گے، آپ دستور لائیں ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کر دے تو ہم یہ کریں گے، تو وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ تو بہت سارے ان کے معاہدات ذکر کیے، اور اس کے بعد اب ساری انسانیت کا ایک معاہدہ ہے اس کو ذکر کیا، ساری نسل انسانی کہ ایک عہد ساری نسل نے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست۔ اب یہاں اس سے پہلے ایک بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے، یہ عہد الست سمجھ میں آ جائے اور اس کی ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے تو ہماری انشاءاللہ فکری، ذہنی اور قلبی جو رخ ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ایک اصل مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ذرا بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری زمین کے، آسمان کے، ساری مخلوق کے رب ہیں، مالک، خالق بھی وہی، انہوں نے پیدا کی۔ یہ دنیا ہے، آخرت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر، سب کے خالق، پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی۔
اور وہ مالک ہے. انسان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ایک بات تو یہ ذہن میں پہلے آدمی یوں ترتیب سے بات کو سمجھنے کے لیے یہ رکھے. نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہیں تو وہ جو چاہیں کریں. اس اپنی کائنات میں، اپنی مخلوق میں جس کے ساتھ جو چاہیں برتاؤ کریں، اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. کسی کو انعام دیں، کسی کو نہ دیں، کسی کو سزا دیں، کسی کو نوازش کریں. کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، نہ کسی کو پوچھنے کا حق. اللہ کی اپنی ملک ہے، اپنی چیز کو جیسے چاہے کرے. یہ 2 باتیں واضح ہونی چاہیے مسلمان کے ذہن میں، اور یہ ایک حقیقت ہے. تیسرے نمبر پر یہ بات سمجھیں اب ان 2 کے بعد، کہ حقیقت تو یہی ہے کہ ساری چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، خالق اللہ تعالیٰ ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ آدمی اپنی ملک میں، اپنی چیز میں جو چاہے کرے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس سے سوال کر سکے. اس کا نتیجہ یہ تھا، تقاضا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ جو چاہتے، جب چاہتے، جیسے چاہتے کر گزرتے، تو کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی، نہ کوئی ظلم اور زیادتی کی بات تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور اور اللہ کا جو طریقہ ہے ایسا بالکل نہیں ہے. کیا ہے؟ تیسرے سٹیپ پر، تیسرے مرحلے پر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود مالک ہونے کے، باوجود خالق ہونے کے، باوجود ساری چیزوں کے اوپر اپنی مرضی چلانے کے اختیار کے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک قانون اور دستور بنایا. کائنات کے اندر بھی ایک قانون چل رہا ہے، ایسے بے قانون کوئی چیز نہیں ہے. 2 قسمیں ہیں اللہ کے دستور اور قانون کی، ایک ہے تکوینی قانون اور ایک ہے تشریعی قانون. تکوینی قانون کائنات کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، سورج کا نکلنا، غروب ہونا، یہ کہکشاں ہے، اور اس میں سیارے ہیں، ایک سسٹم اللہ نے جوڑ دیا. چاند، سورج، تارے، زمین کے اندر جو موسم پیدا ہو رہے ہیں، ہوائیں ہیں، بادل چل رہے ہیں. زمین کو جس طرح سے بنایا ہے، اس میں پانی ہے، اس میں مٹی ہے، اس میں پھر وہ جیسے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، مرتی ہیں. یہ جو پورا ایک نظام ہے پوری کائنات کا، یہ تکوینیات کہنا. اس میں ایک قانون ہے اللہ کا چلتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ الل ٹپ. مکمل اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے، تو اس کو کہتے ہیں تکوینی قوانین. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جو باشعور، جن کو عقل اور اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات. تو ان کے لیے ایک الگ قانون بنایا کہ تم اس قانون کے مطابق خود ہی کرنا ہے. باقی جو کائنات کی مخلوق ہے نا، وہ اس قانون میں بندھی ہوئی ہے، اس کا اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار نہیں ہے. جب اللہ کے قانون کے مطابق بادل آئیں گے، کسی خاص قانون کے مطابق، تو وہ برسیں گے، ان کا کام ہے برسنا. سورج کا کام ہے گرمی پھینکنا، چاند کا اپنی ڈیوٹی ہے، زمین کی اپنی ڈیوٹی ہے، اپنے محور پر گردش کر رہی ہے، سورج کے سالانہ گردش کر رہی ہے. یہ پورے اپنے اپنی خدمت میں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے لگایا ہوا ہے. زمین میں بارش ہوگی تو اس کا کام ہے، سبزہ اگائے گی، وہ اس کی ڈیوٹی ہے. جب اس کے اندر فلاں قوت پیداوار کی صفات ہوں گی، وہ صفات بھی اللہ پیدا کرتے، تو وہ یہ دے گی. پانی پئیں گے تو وہ پیاس بجھائے گا، روٹی کھائیں گے تو وہ بھوک مٹائے گی، آگ جلائے گی، پانی بجھائے گا. یہ ساری چیزوں کی خصوصیات جو اللہ کا یہی قانون ہے، اللہ کا قانون فطرت. تو ان کی جو جو ڈیوٹی جس کے ذمہ ہے، وہ اس میں اس کا اختیار نہیں ہے اس کے خلاف کرے. آگ یہ ہے کہ کبھی جی چاہے جلا دیا، کبھی جی چاہے نہ جلائے، ایسا نہیں ہے. مٹی میں جو چیز ڈالیں اس کو ہضم نہ کر دے، خراب نہ کر دے، ایسا نہیں ہے، اس کا کام ہی ہے. اور ساری جو چیزیں، تو وہ اختیار نہیں ہے ان کو. ان کے لیے جس قانون میں اللہ نے باندھ دیا اس پوری چیز کو، اس قانون کے مطابق چل رہی ہے. ان کا وہ قانون لگا بندھا. فرشتے بھی اسی میں، حالانکہ وہ باشعور ہیں، فرشتوں کو شعور ہے، عقل ہے، ہر چیز ہے،
لیکن اختیار ان کو بھی نہیں ہے. وہ بھی ایک لگے بندے قانون کے اندر بندھے ہوئے ہیں، بس انہوں نے وہ خدمت انجام دینی ہے جس کے ذمہ جو خدمت ہے. یہ انسان ہے بیچ میں اللہ نے بنایا، چھوٹی سی مخلوق ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، یہ ذرہ بھی نہیں ہے انسان. تو دیکھیں خیالات سوچیں کیا کیا پیدا ہوتے ہیں نا، کیا پدی کا شوربہ. لیکن اللہ نے اوصاف صفات اندر بڑی چیزیں، سافٹ ویئر جو کی اللہ نے فٹ کیا نا، وہ عجیب و غریب ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے انسان. تو اس کو جو اختیار بھی چونکہ ساتھ دیا نا، تو اس کے لیے قانون اور دستور ایسا عطا کیا کہ اس کو تم خود دیکھو اور خود عمل کرو. اگر پابند کر دیا جاتا تو پھر اس میں انسان میں اور پہاڑوں میں اور درختوں میں اور مٹی میں کوئی فرق نہ رہتا، جمادات میں، فرشتوں میں اور انسان میں. تو ایک الگ مخلوق پیدا ہی اس لیے کی گئی، یہ ایک نئی چیز ہے. اللہ کی کائنات کے اندر کیسی عجیب چیزیں نا، صنعتیں، ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، الگ الگ ورائٹی ہے، ہر کے الگ الگ مقاصد ہے. تو انسان کو اختیار دیا، عقل دی، تو اس کو پھر ایک الگ قانون اور دستور عطا فرمایا جس کو کہتے ہیں شریعت. تو وہ ہے تکوینی قانون اور یہ ہے تشریعی قانون جو اللہ کی طرف سے پیغمبر لے کر آئے، اللہ کے رسول جو ان پر کتاب نازل ہوئی یا کتاب کے علاوہ انہوں نے وحی کے ذریعے سے جو بات انسانوں کو بتائی، تو وہ تشریعی قانون کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی یہ یقین دلاتے ہیں انسانیت کو کہ اس پر ایمان لاؤ. لفظ یہ بولا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے کوئی لیکچرر کی طرح نہیں ہے، کوئی معلم اور مدرس اور کوئی چیز سمجھ نہیں. نبی کہتے ہیں ایمان لاؤ، یعنی اس کے حق ہونے کا یقین رکھو، اس لیے کہ تم نہیں جانتے ہو، یہ اللہ کا بنایا ہوا تمہارے لیے تشریعی قانون ہے، تمہیں اختیار دیا ہے، پھر اس قانون کے مطابق چلو گے تو نجات ہے، کامیابی ہے. اب اگر سورج چاند میں سے کوئی خدا نخواستہ فرض کریں، اگر وہ جو ان کے ذمہ قانونی ذمہ داری لگی ان میں اگر ایک لمحہ بھر کے لیے اس کی مخالفت کر لیں تو یہ کائنات ٹھہر سکتی ہے؟ نہیں ٹھہر سکتی. یہ کہتے ہیں نا، جب محاق جس کو کہتے ہیں فلکیات میں، جب چاند گرہن بھی ہوتا ہے لیکن ہر مہینے جو چاند ڈوب جاتا ہے نا، تو چاند، سورج، زمین تینوں سامنے ہوتے ہیں اسے بیچ میں، تو ان کی کشش ہوتی ہے آپس میں. زمین اسی طرح سورج گرہن ہوتا ہے، جب تک چاند گرہن ہوتا ہے تو زمین بیچ میں آ گئی سورج اور چاند کے، چاند گرہن، چاند پر سایہ پڑ رہا ہے زمین کا، تو یہ تینوں بالکل ایسی لائن میں ہوتے ہیں، سورج، زمین، چاند، ایسے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اتنی شدید کشش ثقل ہوتی ہے، سورج زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، چاند زمین کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، زمین ان دونوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اتنا شدید کشش ہوتی ہے. اور وہ یہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسی پاور ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کشش ثقل کی وجہ سے جو جس خاص نقطے پر زمین کھڑی ہے، سورج کھڑا ہے، چاند کھڑا ہے، ایک ذرہ رتی برابر بھی یوں ہو جائے، اگر ساری یہ کائنات درم برہم ہو جائے، بسم ہو جائے. تو کون سی طاقت ہے جو اتنی شدید کشش کے باوجود ایک ذرہ اور ذرے کا 1000واں حصہ بھی ان کو آگے نہیں جانے دیتی. تو وہ تو چونکہ لگے بندے ہیں، وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. یہ انسانوں کو اختیار دیا ہے، ایسی عقل عطا فرمائی جس عقل میں اختیار بھی ہے. ویسے شعور یا سمجھنا ساری کائنات کے اندر ہے، یہ بھی سمجھ لیں. جو بھی زمین آسمان میں نا، سب اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح اور عبادت کرتی ہے، ہر مخلوق. سائنسدان اب یہاں تک تو پہنچ گئے نا، کہتے ہیں کہ جو چیزیں پودے اور یہ چیز کہتے ہیں یہ بھی جاندار ہیں. یہاں تک ان کی سوچتے یہ سمجھ میں آئی ہے. پہلے یہ سمجھ میں آتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی 1400 سال پہلے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح اور اس کی عبادت نہیں سمجھ سکتے. تو یہ آیت لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی جو خالص عقل سے سوچتے ہیں کہ ہر چیز کیسے تسبیح کرتی. جو زندہ چیزیں ہیں ان کی تو چلو کہیں کہ چرندہ ہے، پرندہ ہے، درندے، انسان، حیوان،
جنات یہ تسبیح کریں، لیکن یہ ہر چیز میں تو درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، گھاس بھی ہے. سوچتے تھے یہ کیسے، تو اب کہتے ہیں یہ بھی جاندار ہے، جان ہے اس میں. ابھی تک یہ خشک چیز میں نہیں آئے، یہ نہیں پتھر ہے، یہ کہتے ہیں یہ بے جان ہے. تو کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا نہیں اس میں بھی ایک جان ہے، یہ بھی شے ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے اور اللہ کو پہچانتی ہے. تو وہ شعور، لیکن جو انسانوں کو اللہ نے شعور دیا نا، یہ شعور کی اس لیے نا، جو قرآن کریم میں ابھی میں نے عشاء میں جو آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، تو شعور ہے نا کچھ، اللہ کے خوف، عظمت کے خوف کی وجہ سے پاش پاش ہو جاتے، اس کو برداشت نہ کر سکتے. اس کا مطلب وہ جانتے ہیں، اللہ کے کلام کو بھی پہچانتے ہیں، اللہ کو بھی پہچانتے ہیں. تو ایک شعور ان میں بھی ہے جس شعور کا ادراک ہمیں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد جو پہاڑ ہے نا، تو جب سفر پہ کہیں باہر سے آتے نا، احد پہاڑ پر نظر پڑتی تو فرماتے ھذا جبل ھذا احد یحبنا ونحبہ. یہ احد ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے نا کہ احد کو آپ سے محبت ہے، صحابہ سے بھی محبت ہے. ایک دفعہ تو مستی میں بھی آ گیا تھا، احد پر چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں. تو وجد میں پہاڑ ہلنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے دلاسا دیتے ہوئے کہا ٹھہر جاؤ، یا جبل اسکن انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. پہاڑ صبر کر، سکون اختیار کر، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں. اس وقت فرمایا تھا جب ایک بھی ابھی شہید نہیں ہوا تھا. ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. تو پہاڑ تھم گیا. اور جبل احد، تو ساری کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لیکن بعض کو بہت زیادہ تھی. جیسے احد کو بڑی والہانہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان ساری چیزوں میں شعور ہے. تو جو میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ کرے مختصر وقت میں پوری ہو. پہلی بات یہ ہے کہ ساری کائنات، ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ کہ وہ اپنی کائنات، اپنی مخلوق میں جو چاہیں کر سکتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں، اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ ظلم ہو گیا. ظلم تو حق میں ہوتا ہے نا، کسی کا کوئی حق ہے تو حق چھین لو. تو اللہ کے سامنے تو کسی کا کوئی حق نہیں، سب اس کی مملوک ہیں، اس کی ملکیت ہے. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیا کیا؟ ایک قانون بنا دیا. پھر قانون کی دو قسمیں ہیں، تشریعی قانون اور تکوینی قانون، جو کائنات کی ہر چیز کے لیے، پورے سسٹم اور پورے نظام کے لیے اللہ نے بنایا ہوا، جس پر یہ پورا نظام چل رہا ہے. خود کار طریقے سے نہیں چل رہا، بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ایک فطری قانون اور نظام ہے. اور دوسرا قانون جو انسانوں کے لیے، وہ تو اس کائنات کے لیے تھا، انسانوں کے لیے روز اول سے، جب سے حضرت آدم کو بھیجا تو شریعت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک قانون بھیجا کہ تم اس قانون کے مطابق زندگی گزارو، اور اس پر گزارو گے تو تمہیں یہ انعام دوں گا، اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو سزا ملے گی. کتنا پیار ہے، کتنا محبت ہے، کتنا انصاف. نہیں، انصاف سے آگے فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی قانون دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دیکھتے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جو نہیں ہے اس کی گردن روڑ دو، کون پوچھے گا، اس کو جہنم میں ڈال دو. ایسے نہیں کیا، بلکہ ایک قانون دیا. اچھا، اس کے بعد دیکھیں آپ، صرف یہی نہیں کہ قانون بھیج دیا، بس ایک قانون ہے عمل کرو جی، ایسا نہیں کیا. ایسا نہیں کیا کہ جیسے کسی ملک کے قوانین ہوتی ہیں، تعزیرات، ایکٹ بنا ہوا ہے، کوئی غلطی سے بھی خلاف ورزی کر گیا تو اس ایکٹ میں پھنس جائے گا. اور قانون اندھا بے رحم ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قانون بھیجا، قانون بھیجنے سے پہلے بھی، قانون بھیجنے کے بعد بھی اس کی یاد دہانی اور پورا ایک تربیت کا نظام بنایا کہ بندے خوش قانون میں نہیں کہ قانون ہے بس دیکھ کر پڑھو اور عمل کرو. نہیں، تربیت کا نظام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ اسی لیے جاری کیا کہ جو میں قانون بھیجوں گا انسانوں کے لیے،
اس قانون کو سمجھانا بھی ہے، اس کے مطابق تربیت بھی کرنی ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے دعوت بھی دینی ہے، اس کے لیے تم نے محنت کرنی، تم نے جدوجہد کرنی، کوشش کر کے ان کو لانا۔ یہ پورا ایک نظام بنایا اللہ نے، نظام تربیت، ایزنی کا قانون حوالے کر دیا، انبیاء اسی لیے آئے۔ ایک یہ نظام، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کا سلسلہ اس وقت سے شروع کیا جب انسان دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بھی پابند نہیں تھے کہ کوئی معاہدہ کرتے۔ معاہدہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کچھ کم از کم کوئی برابری ہو، بھئی ہم دونوں بیٹھ کے معاہدہ کر لیتے آئندہ ایسا کریں گے۔ جو حاوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، کمزور سے کبھی معاہدہ نہیں کرتا کہ چل کام کر اپنا، ہمارے حساب کتاب میں ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ کمزور کبھی کمزور سے کوئی ایسا معاہدہ نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں۔ کہاں سے؟ عالم ارواح سے وہ معاہدات شروع ہوئے۔ یہ اس پہلے معاہدے کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے اے انسان میری کتنی نظر شفقت ہے تم پر، کتنا پیار ہے، کتنا انصاف ہے، کتنی قدردانی ہے، کتنا اللہ نے اونچا پہنچایا۔ لیکن خود سوچے انسان کہ وہ کتنی بے قدری کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں پہچانے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر نہیں چلے گا۔ تو وہاں پہلے سب کو کیا کیا؟ حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہونے والی جو نسل انسانی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کے جسم جتنے جسم دے کر جمع کی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں عالم ارواح میں ایک عہد و مشہور ہی ہے نا، تو یہ بھی آج جس کی بھی وضاحت یہ سن لیجئے اور صاف کر لیجئے جو اصل بات ہے۔ تو کہ عالم ارواح میں شاید روحوں سے خطاب تھا۔ روحوں سے معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، روح مال جسم، اور پورا انسانوں کو ایک پورا وجود دیا گیا، ان کو عقل، ان کو شعور، ان کو ساری چیز، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ذرے کے چیونٹیوں کے بنسبت، چیونٹیوں جتنا جسم تھا سب کا، جو اربوں کھربوں انسان پیدا ہونے والے تھے نا، ان سب کو آدم کی اولاد کی پشتوں سے لے کر ان کو جمع کیا، سب کو، اور جمع کر کے پوچھا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ، سارے انسانوں کو بتاؤ، اس میں ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، سب تھے، ان کو یاد دلاؤ کہ ایک ایسا معاہدہ کر کے آئے ہوئے ہیں ہم۔ اور وہ معاہدہ کیا ہوا تھا اللہ کے ساتھ کہ سب کو جمع کر کے اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تم نے اپنے اوپر یہ گواہی دی تھی اور کہا تھا بلا و شہیدنا، کیوں نہیں؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی صرف ہمارے رب ہیں۔ اس رب کے لفظ میں ساری بات آ گئی کہ جو پالنے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو صحت دینے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو اولاد دینے والا ہے، جو عزت دینے والا ہے، جو مال دینے والا ہے، دولت دینے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، وہ ایک کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت۔ تو پھر عبادت بھی، اطاعت بھی، فرما برداری بھی اسی کی ہوگی۔ جب اس کی طرف سے کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی بات آئے گی تو اپنے رب کی مان کر چلو گے، اس لیے کہ دینا اسی نے ہے، پالنا اسی نے آپ کو۔ الست بربکم، میں رب نہیں ہوں؟ جب میں رب ہوں تو پھر میری مان کر چلو گے۔ سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی رب ہے، مقصد یہ کہ ہم مان کر چلیں گے۔ فرمایا یہ یاد دلاؤ، ایک معاہدہ وہاں ہوا تھا، اور سوال ہو سکتا تھا نا کہ جو معاہدہ کیا وہ تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ یاد کرانے کے لیے تو انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے یہ عہد یاد دلایا۔ لیکن اللہ کا فضل دیکھیں، فضل، رحمت، کرم، وعدہ لے لیا تھا، اگر کہتے کہ تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے، ہم نے تو عہد لیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان بھولتا ہے، اس کو نہیں یاد ہے، تو اس لیے یاد بھی دلایا ہر نبی نے، روز اول سے
آدم اور آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آتے رہے اور آخر میں چونکہ قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے آپ کے ذریعے سے بھی ساری انسانیت کو یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ عہد کر کے آئے ہو آپ میرے ساتھ، عہد کی پاسداری تو کرو۔ وہاں بیٹھ کر تم نے عہد کیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے یہ ایک جھنجھوڑنا ہے، ایک اپیل ہے کہ وہاں عہد کر کے آئے ہو۔ بہت سارے معاہدات ہیں جن کا ذکر ہے۔ ایک عہد اللہ تعالیٰ نے یہ عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، عالم ارواح میں یہ چھوٹے چھوٹے جسم دے کر کے سارے انسانوں سے کیا تھا، یہ اس عہد کو مت بھول گئے۔ اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی عہد ہوئے، جیسے انبیاء کرام کا عہد کا ذکر ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سارے انبیاء کو جمع کر کے ایک معاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ ایک نبی میرے آخری آئیں گے تو تم اگر ان کی زندگی میں رہے تو ٹھیک، ورنہ اپنی امت کو ہدایت دے کر جانا کہ ان پر ایمان بھی لائیں، ان کی مدد بھی کریں۔ وہ عہد بھی پچھلی امتوں کی کتابوں میں پیشن گوئیوں کی شکل میں مسلسل آتا رہا کہ آخری رسول آئیں گے، تو وہ ایک عہد ہے۔ اسی طرح یہ عہد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سارے انبیاء اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ عہد تازہ کروا کر، کیا ہے یہ عہد نہ ہوتا، ان عہد کو تازہ نہ کیا جاتا تو وہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے تو کوئی کیا پوچھ سکتا ہے، لیکن نہیں، ایک سلسلہ عہد کا جیسے قانون عطا کیا نا، اسی طرح معاہدات کا بھی ایک سلسلہ ہے، اور پھر ان معاہدات کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو معاہدوں کو یاد کرو، جو معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس پر سزا بنتی ہے، تمہاری عقل بھی کہے گی کہ بنتی ہے، جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو اس زمانے کا عہد ہے نا عالم ارواح کا، تو یہ یاد اگرچہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سوچے کہ مجھے وہ سارا منظر یاد ہے کہ میں ہوں۔ بعض بزرگ، بعض اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں کہ ان کو یاد بھی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ حضرت ذوالنون مصری ایک بڑے صوفیاء اور اولیاء میں گزرے ہیں، ذوالنون مصری، وہ یہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جو عہد ہے نا وہ یاد ہے، بلکہ میرے کان میں وہ آواز اب بھی گونج رہی ہے، گویا میں سن رہا ہوں کہ اللہ پوچھ رہے ہیں الست بربکم، اور ہم کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب۔ اور بھی ہیں بعض بزرگ تو یہ فرماتے ہیں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں طرف کون بیٹھا ہوا تھا، بائیں طرف کون بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی یاد ہے۔ لیکن چلو یہ تو مخصوص لوگ ہوئے، سب کا نہیں ہے۔ تو ایک بات سب کے اندر ہے، وہ یہ کہ یہ جو عہد لیا تھا نا، تو یہ ایسے کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت کی گھٹی کے اندر ہے، اس کا ایک اثر موجود ہے۔ ہر انسان کے طبیعت اور روح کی گہرائیوں میں ایک خدا پروردگار مالک کا تصور موجود ہے، چاہے وہ دنیاوی اور سرگرمیوں میں گرد و غبار اور اس پر پڑا ہوا ہے، توجہ نہیں ہے، لیکن اندر ایک چیز موجود، بیج موجود ہے کہ ایک رب ہے، اس رب کا تصور اور اس کی ایک یاد، اس کا بیج موجود ہے اندر۔ تو جو کسی بھی دین دھرم سے تعلق رکھتا ہے اس کا تو سامنے پتہ ہے کہ ہر ایک یہ کہتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، وہ تو کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بالکل دہریے ہیں کہلاتے ہیں، جو کسی خدا سانع کے قائل نہیں ہے نا، ان کی دل کی گہرائی کے اندر بھی موجود ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ ان پر ایسا کوئی موقع آیا نا تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلا اللہ کا نام، بے اختیار۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک دہریہ تھے، ایسی ایک کشمیر کے بڑے حکیم تھے اور بڑے صاحب علم بھی تھے، بڑے معروف حکیم تھے، بہت ہی اونچے درجے کے۔ تو یہ جو دہریہ صاحب تھے، ان کو کوئی بیماری لگ گئی، ان کو حکیم صاحب کو بھی پتا تھا، تو حکیم صاحب چونکہ بڑے
دین کے داعی تھے تو یہ دہریہ ان کے پاس نہیں جاتا، یہ نفرت کرتا، دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے علاج کیا، سب نے بالآخر اس کو لا علاج کرا دی تھی۔ اس نے کہا چلو اس سے بھی پتہ کر لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا پائے کا حکیم ہے اور تجربہ کار ہے، آپ اس کو چیک کروانے میں کیا، تو بالکل ایسے مریض ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے بڑا تفصیلی معائنہ کیا، دیکھ کر نا، تو وہ حکیم صاحب بڑے دانا تھے، بڑے عقل مند تھے اور اللہ والے بھی تھے، اس بات کو نہیں بھولتے تھے نا کہ اصل کام ہمارا کیا ہے۔ یعنی جو مسلمان مومن ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے کام میں لگے، وہ کہیں بھی لگا ہوا، وہ اپنی اصل ذمہ داری کو نہیں بھولتا ہے، کہتا ہے اصل ہدف میرا یہ کہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اللہ سے جوڑ دینا اور خود بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ جیسے صحابہ کرام تھے نا، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بازار میں گیا، کچھ کام تھا، استاد تھے ان کے، بازار میں گیا، ہم نے کوئی چیز لی تو میں بھی لے کر ساتھ آ رہا تھا، تو فرمانے لگے کہ سعید دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے جنت کے بازار میں بھی اکٹھے کرے۔ اب آپ سوچ لیں ہم میں بھی کبھی وہاں جا کر جنت جہنم یاد آئی ہے؟ تو مطلب ان کے ذہن میں بازار تو چیز خرید رہے ہیں لیکن تصور وہی ہے، اس سے خالی نہیں ہوتے تھے۔ پھر وہ تفصیلی حدیث ہے، اس طرف میں نہیں جاتا ہوں، انہوں نے پوچھا وہ بازار کیا ہے، وہ پھر بتایا ان کو۔ تو اس لیے مومن کی اصل ذمہ داری جو ہے نا، وہ اصل خصوصیت وہ یہی ہے۔ تو حکیم صاحب نے اس کو سمجھا کہ اس کو میں کیسے سیدھے راستے پر کوشش کر سکتا ہوں۔ بہرحال تو سارا معائنہ کر کے جو وہ مناسب سمجھتے تھے کہ کس سے چوٹ لگے گی، بہت لمبا چوڑا کچھ کرنے کے بعد کہا کہ افسوس، اس کو خوب انتظار کروایا نا، خوب تھکایا، کچھ چیک ویک جو ٹیسٹیں ہوتی ہیں، جیسے اس زمانے میں یہ کارورا وغیرہ ٹیسٹ کرتے تھے، اس طرح کی باٹیاں تو نہیں تھیں لیکن وہ بہرحال وہ بھی ایک ٹیسٹ کرتے تھے، چیزیں، خون، پیشاب، پخانہ وغیرہ، سب کچھ کرنے کے بعد آ کر ایسے کر کے کہا افسوس کہ آپ کی موت کے دن تھوڑے رہ گئے، زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے۔ میں کہا ایسے جب اسے لگا نا، اسے کہا اے اللہ، بے اختیار منہ سے، اے اللہ اب تیرا ہی سارا ہے۔ بس حکیم صاحب نے اسے پکڑ لی، میں یہ کس کو پکارا ہے بھائی؟ تو وہ بیچارہ رو رہا ہے، اللہ کا لفظ نکلا نا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا نور ڈال دیا وہاں سے، تو بہت رحمت ہے نا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، کوئی صاحب تھے پتہ نہیں، بت کو پرستش کرتے تھے، بت کی عبادت، تو کتنے سال کہتے تھے یا صنم یا صنم یا صنم، اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ منہ سے بھولے سے نکل گیا یا صمد، صمد اللہ کا نام، تو فوراً اللہ کی غائبانہ آواز آئی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں موجود ہوں، کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اتنے عرصے بعد تم نے ایک دفعہ تو پکارا ہے، وہی ان کی توبہ کا سبب بن گیا کہ آج تک برسا برس گزر گیا، اللہ کو پکارا نہیں، تو اس کے باوجود اللہ نہیں بھولے، اور یہ بت ہے، اس کو پکارنا اس کو شعور ہی نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب نے اس کو مایوس کر کے نا، تو اس کے تمام دنیا کے اسباب سے اس کو جب کاٹ دیا نا، اس کی سوچ سے دماغ، تو غیر اختیاری طور پر اندر سے جو اصل ایک موجود ہے نا، تو وہ اندر کے انسان اس کا پکارا کہ اے اللہ، تو انہوں نے پکڑ لیا، کہا کہ دیکھو تمہاری فطرت بولتی ہے کہ خدا ہے، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بالکل سچ ہے، توبہ کروائی، علاج کیا، ٹھیک ہو، کہا کہ تمہاری موت نہیں آئی تھی، میں یہی ہے تمہارا دوسرا روحانی علاج بھی کرنا چاہتا تھا، تمہارے وہ جو مرض ہے نا، گمراہی اور الحاد اور بے دینی کی بیماری، وہ اس کا بھی علاج ہو جائے پہلے، پھر جسمانی بھی ہو جائے گا۔ تو ہر ایک کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، تو یہ وہ اپنے خدا کی جو محبت ہے، اپنے بنانے والے کی، پیدا کرنے والے کی، انعام دینے والے کی ایک اندر موجود ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ غفلت ہے، توجہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو یاد بھی دلا دی، اگر نہ بھی یاد دلاتے تو اندر موجود ہوتی۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں بالخاصہ اثر، کہتے ہیں اس کو بالخاصہ اثر، عربی میں یوں کہتے ہیں، یعنی اس چیز کا اس کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا یہ اثر ہوتا ہے تاکہ وہ چاہے وہ یاد ہو یا نہ ہو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عہد تھا یہ اسی طرح کا ہے،
کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ان سے عہد لے لوں گا اور یہ عہد لینے کے بعد یہ چیز ان کے اندر رکھ دوں گا اور یہ ان کو یاد رہے گی، انشاءاللہ بھولے گی نہیں، غفلت ہوگی تو غفلت کے لیے یاد دلاتا رہوں گا۔ اللہ کے علم میں تھا۔ جیسے دیکھیں بچہ ابھی کچھ ایک دن کا بھی ہوا بمشکل تو اس کے کان میں، ہم سب کے کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ کوئی اگر سوچے کہ بچے کو کیا پتہ ہے آپ کان اذان دیتے ہیں، تو بچے کو نہیں پتہ اس وقت اذان دینے کے اس عمل کی خصوصیت یہ ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ یہ دل کی گہرائی میں یہ یاد رکھے گا اس بات کو، یہ اثر رہے گا اس کا اثر رہے گا۔ یہ آدمی کے لیے بڑی طاقت ہوتی ہے اندر سے کہ اس کو بالکل ایمان سے محروم کرنے سے یہ چیز بچاتی ہے۔ چھوٹے اعمال ہیں لیکن ان کے اندر بڑا اثر ہے۔ اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی دینی مجلس میں یا دین کی باتیں سنا کریں، عمل ہو نہ ہو چھوڑو اس بحث کو کہ عمل تو ہوتا نہیں۔